بقیت السلف قاری ابراہیم میر محمدی صاحب حافظ اللہ، ان کے داماد عزت مآب محمد علی ہاشمی صاحب اور دوسرے قرۂ اکرام جو میرے بھائی عزت مآب قاری عمر شہباز صاحب کی دعوت پہ یہاں جمع ہے۔ یہ میرے بھتیجے ہیں انس اور مقید۔ اللہ ان بچوں کی عمر میں برکت ڈالے اور دوسرے سارے بچے حافظ قرآن جو ہے ساڑھے پتر نے اللہ پاک نے ماں باپ دیا اکھاں دی ٹھنڈک بنائے۔ بیٹا بیٹھ جائیں پتروں بس کرو، وہ بچوں تسی ان چپ کیوں نہیں کر دے جائے، بس کرو چپ کر جو۔ یہ سٹینڈ سے موبائل اتار لو، سٹینڈ نہیں لگانا، سٹینڈ سے یہ اتار لو موبائل۔ آج بڑا خوش نصیب ادارہ ہے کہ جس کے ادارے سے اتنے طلبہ کرام اپنے سینے میں ماشاءاللہ آپ تشریف لائیں، جتنے ادارے سے یہ بچے پڑھ کے قرآن مجید اپنے سینوں میں قرآن مجید لے کے اپنے ماں باپ کو آج خوشی کا موقع فراہم کیا ہے۔ آپ عام ماں باپ نہیں ہیں، کئیاں دے بچے ماں باپ نو تھانہ وکھاندے نے، کئیاں دے بچے ماں باپ نو کچہری وکھاندے نے، کئیاں دے بچے ماں باپ نو عدالتاں وکھاندے نے، کئیاں دے بچے محلے چ ماں باپ نو لامے دواندے نے۔ اے بچے کتنے خوش نصیب ہیں ذرا سنیے۔ کئیاں دے بچے ماں باپ نو ڈیفینس دے اندر کوٹھی لے کے دیندے نے، کئیاں دے بچے اپنے ماں باپ نو امریکہ دے اندر مکان لے کے دیندے نے، کئیاں دے بچے اپنے ماں باپ نو اسلام آباد دے اندر کوٹھی لے کے دیندے نے۔ وہ کتنے خوش نصیب بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کو قیامت کے دن وہ نورانی تاج لے کر دیں گے جس کے ہیرے جواہرات دنیا والوں نے دیکھی نہیں ہوں گے۔ وہ یہ بچے ہیں جنہوں نے قرآن مجید، اور آپ اللہ کریم کی قدرت پہ قربان جائیں کہ اللہ بے نیاز حفظ بچے نے کیتا ہے، قرآن سینے چ بچے نے رکھیا ہے، اور اللہ خالق کائنات نے اس دے باپ دے سر تے وہ تاج نورانی پہنایا ہے کہ جس دی چمک دمک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہوگی۔ یہ ڈاکٹر عبدالغفار صاحب ہیں اور دوسرے دوست احباب، اصل بچے تے یہی نہیں نا جنہوں نے ماں باپ دا نام روشن رکھنا ہے، اور اللہ نے جائنٹ کاؤنٹ بناتا ہے۔ جڑا بچہ حفظ کردہ نا تسی سمجھ دیو 30 پارے حفظ کردہ ہے، اور روز جنی دفعہ لفظ نو دہراندہ ہے اللہ اتنی دفعہ دے باپ دے نامہ مال چ نیکی درج کر دیندہ ہے۔ مثال استاد نے کہا بھی چل بھی پتر ایس ایک رکوع نو تو ذرا پکا کر کے آپ، اگر وہ بچے نے 50 مرتبہ رکوع پڑھیا ہے نا تے 50 مرتبہ ہی اس دے والدین دے نامہ مال چ اللہ نے وہ 50 مرتبہ رکوع تلاوت کرن دا ثواب لکھتا ہے۔ وہ پتروں تسی نہیں چپ کرنا ہے بچیوں، وہ گلاں کو کر دے جیا۔ وہ پتروں اور خدا دا واسطہ جے چپ کر کے بیٹھ جو۔ وہ پتر سائڈ تے ہو چل چند چھت کر، یہ اس کو کلوز کر لیں، میں نے بولا ہے آپ کو۔ آج کتنے دوست احباب ہیں یہ دائیں بائیں ذرا بھی بچوں پہ کنٹرول کریں۔ کدھر ہے وہ وہ ماجد کدھر ہے؟ وہ ماجد پتر انہوں نے ذرا تیرے کو یہ نہ سانبے گا تیرے کو اپنے بھی نہیں سانبے جانے، چل ذرا آج میں ویکھنا ہے وہاں سے، یہ میرا چاہنے ہیں کہ عبدالماجد جلدی کارا بچے نہ ہون بولنا ویکھنے اور جڑے پیچھے روڑا پا رہے ہیں انہوں نے بھی لیا۔ یہ کار ماواں نوں ٹکن دیندے تے جلسے ہی مولیوں نہیں ٹکن دیندے۔ چلے پتروں چپ کر کے بیٹھ کے گفتگو سننی، بیٹھ جا پتر تو ہی نیچے بیٹھ جا، بیٹھ جا بیٹھ جا، پاویں میرے جوڑا جی بہ جا بیٹھ جا۔ آج یہ بات یاد رکھنا کہ بچہ جد تک حفظ کردہ رہندا ہے او دے نامہ مال اللہ ثواب لکھدا رہندا ماں باپ دے۔ ایڑا ماں باپ صبح نو اٹھ کے نہیں نہ کہندا کہ پتر قرآن پڑھ
اٹھ کے نماز پڑھ قرآن دی تلاوت کر اللہ کہندا میں ساری زندگی اس ماں باپ دی دعا ہی قبول نہیں کرتا آج کتنے ماں باپ خود بھی قرآن نہیں صبح اٹھ کے پڑھ دے بچیاں بھی نہیں پڑھا دے تے اسی نکے نکے ہونے ساں تے ساڈے ماں پیو نے کہنا اٹھ کے مسیح تے جاؤ تے گلیاں چوں لوکاں دے گھراں چوں اچھی آواز نال قرآن پڑھن دی آواز آنی اسی ویکھیا اکثر تے بڑے حرال آ کے جڑے پرانے بابے جویں قرآن پڑھ دے ہوندے سی بڑے حرال آ کے انہاں قرآن پڑھنا میں تانوں اینے بندے پوچھنا چاہنا ہے کہ قرآن خالی لماریاں چ رکھن واسطے آیا سی دنیا چ کوئی آئین دکھاؤ پاکستان کا آئین ہائی کورٹ کے جسٹس کی میز پہ پڑا ہوتا ہے ایک وکیل کے پاس کتاب ہوتی ہے ایک جج کے پاس کتاب ہوتی ہے وکیل مینشن کرتا ہے کہ جناب فلاں فلاں پیراگراف پہ میرے کلائنٹ کے حق میں یہ دفعہ لکھی ہوئی ہے آگے جسٹس وہی آئین کی کتاب کھولتا ہے وہ جسٹس بھی رات قرآن نہیں آئین کھول کے آیا ہوتا ہے کہ صبح وکلا نے میرے سامنے دلائل دینے ہیں اور میں نے اس کا مطالعہ کرنا ہے یہ کیس صبح میرے آگے لگے ہونے جیسے قرآن کا قاری اور قرآن کا طالب رات یاد کرتا اور قاری قرآن بھی دور کرتا ہے آگے اس کو پتہ میں نے سننا ہے سنانے والا بھی یاد کرتا سننے والا بھی یاد کرتا ہے وکیل بھی پڑھ کے آتا ہے جج بھی آگے پڑھتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں دنیا میں جس ملک کا بھی آئین ہو اس کو لوگ اپنے میز پہ رکھتے ہیں کہ صبح میں نے اس سے مسئلے ڈسکس کرنے ہیں اور دلائل دیتے اور لیتے ہیں اور عمل کرتے ہیں میں سوال کرنے لگا اتنے بڑے مجمع سے یہ چونگی امرسد و گوندل چوک اس میرج ہال میں مدرسے کا نام کیا ہے سبیل القرآن مدرسہ ان کے سارے بچوں کے والدین عزیز رشتہ دار آئے میں سوال کرنے لگا ہوں جو بندہ میری بات سے متفق ہے اس نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے ذرا توجہ بولو قرآن مجید آئین مقدس قانون ہے کہ نہیں جو قرآن مجید کو قانون کی کتاب مانتا ہاتھ کھڑے کرے ذرا ماشاء ادھر دائیں بائیں سارے ذرا علماء کرام بھی ادھر ماشاءاللہ یہ قرآن آئین مقدس ہے اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں اس قرآن کو صرف قبروں پہ لکھنے کے لیے رکھا ہے اس قرآن کو صرف دیواروں پہ لکھنے کے لیے رکھا ہے دنیا کے کس ملک کے آئین کی کتاب دیواروں پہ لکھی دکھاؤ کوئی دکھائے کھڑا ہو کہ مجھے کہ آئین کی کتاب دیواروں پہ لکھی ہے تو میں سوال کرنا چاہتا اتنے دوستوں بزرگوں سے کہ اگر تم نے قرآن کو مکمل ضابطہ اخلاق مانا ہے تو تمہیں ہر جرم کی سزا قرآن سے دیکھنی پڑے گی مصطفیٰ کے فرمان سے دیکھنی پڑے گی اور میں آفت صاحب سے حکمن کہوں گا یہ عمر شباز صاحب کہ آپ اپنے بچوں کو کم از کم حفظ کراتے کراتے 30 سپاروں میں سے آخری سپارے کا ترجمہ ضرور یاد کرا دیں تاکہ وہ بچہ قرآن مجید پڑھے اور قرآن میں ہزاروں لفظ ایسے ہیں جو بار بار تکرار کے ساتھ آتے ہیں تو ایک لفظ کا معنی اگر یاد ہو گیا تو سمجھے اس کو قرآن کے 20 نہیں ہزاروں مقام کا ترجمہ یاد ہو گیا تو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں آپ بتائیں کہ وکیل اور کلائنٹ میں فرق کیا ہے یہ ادھر آپ نوٹ کریں بیٹا بیٹھ جائیں پترون بیٹھ گئے آجو ماجد بھائی آجو اب اتنا مجمع ذرا مجھے دلیل چاہیے آپ سے کلائنٹ اور وکیل میں فرق کیا ہے وکیل قانون پڑھے ہے کلائنٹ ان پڑھ جج قانون پڑھے ہے کلائنٹ ان پڑھ فیصلہ ہو کے بھی وکیل نو باہر آ کے بندے پوچھتے ہیں کی بنیا ہے سامنے جج گل کر رہا ہوں وکیل سامنے دلائل دے رہا ہوں مگر اس کلائنٹ نو پتا نہیں کہ میرے وکیل نے کی دلائل دیتے اور جج نے کی اگوں بات کیتی ہے کیوں وہ دی زبان نہیں آج کتنے دوست احباب اپنے بچیاں نو حافظ بنا کے حافظ موبائل سٹور تے حافظ کریانہ سٹور کھول دیندے نے تے جے دنیا ہی کموانی سی قرآن نے دے سینے چ لیا کے تے قرآن پلوانا سی بازار دے وچ تے پھر قرآن حفظ کو کیتا ہے
जे 4 बच्चों की कमाई ना नहीं ना रजया, अब डॉक्टर अब्दुल गफार अगर अब्दुल माजिद की कमाई ना नहीं ना रजया तो ऐस बच्चे की कमाई के नाल भी नहीं रजना। पर मैनू यकीन है कि उन्हें कुरान की दौलत पुत्र नूं लैके दिती है तो कुरान ही उन्होंने याद रखाएगा। इंशाअल्लाह हाथ खड़े करके कहो इंशाअल्लाह। कितने माँ बाप ने जिहड़े बच्चों को कुरान हिफज करा के बाद च दुकाना बना देंगे। ना वो बच्चा कुरान अगे पढ़ाता है, ना बच्चा खुद पढ़ता है, वो कारोबार च मशगूल हो जाता। कितनी बच्चियां जड़ियां कुरान हिफज करके खुद भी भूल गई, अगा पढ़दियां भी नहीं तो औलाद भी नहीं पढ़ादी। कितनी बच्चियां ने हिफज किया। बेटा बैठ जाए पुत्रो, देखन ना बार बार बैठ जा। तो मैं जुमला ईमान वाला कहांगा, जरा ध्यान मेरे वाल। क्लाइंट नूं जनाबे वाला पता नहीं लगा वकील ने की क्या है। जड़ा खाली कुरान हिफज कर लेंदा है वो भी रात तोते वाकू सिर्फ याद करता है, उन्होंने समझ नहीं आते कुरान की कह रहा है। लिहाजा जिन्हें कुरान नू आईने मुकद्दस मनिया वो फर्ज है दुनिया दियां होर बोलियां जाने या ना जाने, पर कुरान दा तर्जमा जरूर जाने ताकि उन्होंने पता लगे कि मैं चोरी की है तो कुरान ने की सजा मुकर्रर की है, मैं चुगली करांगा तो कुरान ने की सजा मुकर्रर की है, मैं भैन दा हक खावांगा कुरान ने की सजा मुकर्रर की है। इसलिए तो कुरान आंदा है ऐते करीमा तलावत की है। सुनिए कुरान कहता नुज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक, जो मेरे नबी दे कल्बे अतहर ते नाज़िल होया। जिवें बच्चे अपने दिल च कुरान लैके गए ने, खालिक ने फरमाया नुज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक, जो मेरे मुहम्मद दे दिल ते नाज़िल होया ओनू हक कहंदे ने। कुरान कल भी सच है ते अज भी सच है। कोई तुहानू अपने नबी दी शान पूछे कि कुरान दी शान मन नहीं, साबे कुरान दी शान कुरान चो बयान कर ते इको ऐत पढ़िया करो नुज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक, जो मेरे मुहम्मद ते नाज़िल होया है कल भी हक है अज भी हक है। ये कुरान आज अपने दिल में ये बच्चे लेके जा रहे हैं ना, ये हजूर के कल्बे अतहर पे नाज़िल हुआ है। रब फरमाते ने कुरान नूरानी शीशा ते रब दा राह दिखावे। इसते अमल कमावन वाला वो सीधाई जन्नत जावे। ए कुरान नूरानी शीशा ते रब दा राह दिखावे, इसते अमल कमावन वाला ते सीधा ही जन्नत जावे। ए कुरान कोई आम किताब नहीं। पीर वारिस ने लिखा पढ़े कुरान ते अमल ना करे जड़ा रब हाविया दोज़ख पावना है। जड़ा कुरान पढ़ के अमल नहीं करता वह कुरान न तलक की। दुनिया में जिस मुल्क के कानून पे अमल करना लोग छोड़ दें, लोग कहते वह जंगल है, वह मुल्क नहीं है और उसके मुल्क का कुछ सफ़र नहीं करता। आज पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस है, तो पाकिस्तान का पासपोर्ट कितने नंबर पे आ गया है। और पाकिस्तान में लोग अपने आप को क्या कहते हैं कि यहाँ इंसाफ नहीं मिलता। तो भाइयों जिस मुल्क का बनाया हुआ बंदों का कानून अगर उस पे अमल दरामद इम्प्लीमेंट करना छोड़ दिया जाए तो लोग उस मुल्क में नहीं आते। आज मुसलमान खुद अपने कुरान को मानना छोड़ चुके, गैर मुस्लिम तेरे इस्लाम में कैसे दाखिल हो जाए। मुसलमान खुद कुरान के कानून पे अमल नहीं कर रहे, खुद कुरान को नहीं मानता पे। ते आज कितने दोस्त है बाप बैठे, एक अभी बैठे 1 लाख रुपया इनाम देता हूं। जितने मुसलमान आज पाकिस्तान में, अगर लाहौर की 2.5 करोड़ आबादी है ना, 2.5 करोड़, तो 2.5 करोड़ में से सिर्फ मुझे 1 लाख बंदा ला दो
جو عالم دین کے مسجد کے ممبر کے پاس جمعے والے دن کھڑا ہو کے کہے کہ میرے بچے نے گلی میں غلطی کی ہے، اس کی سزا میں قرآن حدیث سے یہاں کھڑے ہو کے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا سزا ہے؟ کبھی کسی نے آ کر پوچھا؟ بلکہ بچے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے بچ جائے، اس کو سزا نہ ملے۔ تو بھائی پھر کافر تمہیں دیکھ کے اپنائے گا قرآن کو؟ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو قادسیہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں شرعی مسئلے کا حل چاہیے، اور اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈالی۔ انہیں حضرت آنا میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے سنیے حضرت آنا وال تمہیں دی کوڑی ہندی اثر ہندا وچ بیاں، جیڑا کم ماواں کر دیاں اوہ کر دیاں تیاں، ماں پر تی پتا پر کوڑا بہتا نہیں تے تھوڑا تھوڑا اثر ضرور ہوندا ہے۔ حافظ عبدالعزیز علوی جامعہ سلفیہ فیصل آباد 50 سال قرآن حدیث پڑھا کے دنیا تو گئے تے جنازے چ لوگ منجی نو ہاتھ لاؤن نو تسدے سی، اس لیے تے میں شعر پڑھنا ہے جڑے اللہ دے ہو جان اللہ انہاں دیاں محبتاں لوگاں دے دلاں چ پا دیندا ہے۔ اج کنے قرآن دے کاری وکھانا ہے، قرآن پڑھ کے دکاناں چلا رہے نے تے نال دے محلے چ کوئی نہیں جاندا۔ قرآن نو پسے پشت ڈالن والا، قرآن نو دنیا دے لوگوں پسے پشت ڈالن والا خود دنیا دے لوگوں گمنامی دی زندگی چ چلے جاندا ہے۔ ایتھے قاری الیاس صاحب جامعہ مدنیہ چ قرآن پڑھان دے رہے، میں انہاں کول زندگی چ ایک دفعہ بھی کھانا نہیں کھادا ہے گا، پر میں دنیا دے ہر سٹیج تے انہاں دا نام لے کے دعا کرا دینا ہونا ہے۔ مینوں کیا لالچ کسے تو، صرف لوگوں او قرآن دیاں محبتاں لین والے آج کتنے بیٹھے جے۔ حاکم وقت دے سامنے ناصر مدنی نے سب تو پہلا اس حافظ قرآن حافظ ابو بکر دی وکالت کر کے مریم نو کہا کہ نیزہ سٹن والے نو لکھاں کروڑا ارباں دے دیتے جے تے قرآن دے کاری نو لاکھ روپیہ بھی نہیں دیتا انعام چھے۔ لوگوں میں حکمرانہ دے سامنے بھی بات کرنا ہے، گلی بازار چ بھی بات کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ جڑے بچے قرآن پڑھ دے خدا را ماں باپ گیا تے جوڑاں گا انہاں نو وقف کر دیا کرو، جویں ماں مریم نو عیسیٰ نبی دی نانی نے وقف کیتا سی، جویں عیسیٰ نبی دی نانی نے ماں مریم نو وقف کیتا۔ نہیں پینا ایک تینو قرآن پڑھاویں او دے کل دنیا دے کام نہ لویں۔ آویخ بی بی مریم دی ماں تے آسمان وال ویکھیا ایک چڑی دے بچے نو نہ دی ویکھیا چڑی بچے دے منہ چ چوگ پی پا رہی ہے تے کلیجے نو روگ پہ گیا۔ آندی ارشاواں لیا اینا چڑیاں کاواں نو پتر دے سکدا ہے تے مینوں وی پت تی دے سکدا ہے۔ بڈھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، پہیاں تیاں بکریاں چار دیاں، بھلا شعیب دا نہیں سے دل کردہ چکھاں لذتاں ایس بہار دیاں، انہوں کون پوچھے تو کی کردہ ایتے مرضیاں رب غفار دیاں۔ در اصل عقیدے دیاں گندیاں نے شانہ سمجھیاں نے کردگار دیاں، کتے پتر دے مونو کوئی ترس دائے تو بیٹیاں بیٹیاں چاہ دینا ہے، کتے بیٹیاں دا کوئی چاہ رکھ دا تو منڈیاں دی بھیڑ پا دینا ہے، کتے تیاں پتر نالے مال دولت فضل کرم دے می برسا دینا ہے۔ اے میرے داتا دیاں مرضیاں نے۔ میرے بھائی قاری عمران ربانی صاحب باپ 35 سال میرے نبی دا مسلے تے امامت کر کے دنیا تو گئے، اگا پتر بھی دین دی خدمت کرنے والا، اگا اولاد عبد المنان بھی دین دی خدمت کرنے والا۔ اور میرے بچیوں گل سنیا جے دھیان
आन आंदी अरशां वालिया मैनू भी औलाद चाहिए है। जिन्ने बैठे जे सुनिया जे बीबी पाक नूं अल्लाह कुछ देना चाहता है ना, ते हुण पता लग गया मैनू अल्लाह कुछ देना चाहता है। आंदी रब्बे इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररन, अरशां वालिया जो भी मेरे पेट विच पुत होवे धी होवे मैं तेरे दरबार च वक़फ करता है। आंदी वे इमरान मैंने नजर मान लिए अल्लाह जो देवे मैं बैतुल मुकद्दस अक्सा पाक नूं वक़फ कर दिता है। इहदे कोल दुनिया दा काम नहीं कराना, इहदे कोल दुकान ते सानी नहीं कढानी, इहदे कोल दुकान ते बह के काम नहीं कराना, इहदे कोल रोटी पानी नहीं कराना, भुख भारी नहीं दवानी ना जी। आंदे नहीं हन्ना औलाद ते मंगी दिए बुढ़े वाले दा सहारा बन जाए ते तू की मंगदी पई। आंदी अरशां वालिया जो भी देवे मैं तेरे दरबार च वक़फ करता है। उहदे कोल दीन दा काम लवांगे, बैतुल मुकद्दस दे अंदर वक़फ कर दांगे। ते सुनिया जे हजरत इमरान आले इब्राहिम अक्सा पाक दा इमाम है। आंदे हन्ना जे पुत्र ना होया धी होई ते की बनेगा। लई सज़कर कल उनसा बीबियां ते बंदियां दे फर्क बड़े हुंदे ने ते औरत जात की करेगी। आंदी मैं नीयत पक्की है मैं नजर मान लिए। वेख कुरान च सूरत आले इमरान पढ़, सूरत मरियम पढ़। ओ लोगो कुरान पढ़िया कर। अल्लाह पाक दियां बंदियां ने पहली मेवा पलेठी दा फल मिलिया है। तू पलेठी दे पुत्र नूं कंधों पार नहीं जान देंदा, किते मेरे पुत्र नूं कुछ हो ना जाए। ते बीबी पाक दी झोली हरी हुई है, अजे धी पुत जम्मिया नहीं ते बैतुल मुकद्दस च वक़फ कर दिता है। तू एक पुत्र नूं हाफिज बना के भी उम्मीद रखदा है दुकान चलावे, ये मकान दा किराया ले आवे। और जे चौ पुत्रां दी कमाई ना नहीं रचिया ते इस हाफिज दी कमाई नाल भी पूरी नहीं पैनी। जे तिन्नां दी कमाई ना नहीं रचिया इस हाफिज पुत्र दी कमाई नाल भी पूरी नहीं पैनी। ओए मेरे वीरो कुरान अगर बच्चियां नूं दौलत च दवो ते फिर कुरान याद रखान दी तरगीब भी करनी है। पुत्र मेवा खा ला, पुत्र आग कोल बदामां दियां गिरियां कुरान याद कर, सवेरे उठ के पढ़िया कर। कुरान दी दौलत को आम नहीं। बीबी पाक नूं अल्लाह ने धी दे देते। आंदी हुण मेरा नाम मरियम रखना है। मरियम दा माना आबिदा जाहिदा है। सुन लो नाम मरियम रखिया ते नाम ही मरियम है ते बन भी मरियम ही गई। साडे इत्थे नाम अब्दुल्ला ते नमाज एक नहीं कदी पढ़ी ते बीबी दा नाम ही मरियम है ते बनवी मरियम गई। ते कैसी मरियम जिदे नाम ते अल्लाह ने सूरत मरियम उतार दी ते फिर बनी भी एडी शान वाली। लोकां फर्श ते गल कीती, अल्लाह ने बिन बोलिया पुत्र गोद विचों बुला दिता। नबी भी बनाता, रसूल भी बनाता, रूला भी कवा दिता। आज कितने बैठे हैं असी कदी अपना पुत्र वक़फ किया, कदी धी कुरान हदीस वास्ते वक़फ की। मैनू यकीन लग गया है अज इस मजमे च लोकी रादा करके उठणगे कि मदरसा सबीलुल कुरान च एक बच्चा बच्ची दाखिल करा के जाना है, मेरे नबी दे दीन ते वक़फ करके जाना है। और लोगो सुनो मैनू चुंगी च मस्जिदां चो कारी विखा। इत्थे कारी उमर साहब ने और बड़े कारी ने, कारी उमर शहबाज एक कारी लिया, कारी इमरान साहब मैं अपनी अखां नाल वेख्या मां दे अगे पिछे। मां ठीक ते हैं तेरे पैर न पा, मेरे सामने मां दे पैर पिया दबावे। लिया लिया जेड़े बच्चियां नू तू एमए कराया है उन्हां तेनू जिंदगी च डोंट टच मी लाइफ के आए, खबरदार मेरी जिंदगी में इंटरफेयर मत करना। ते कुरान दे कारियां ने लोकां नू दर्स दिते ने कि जन्नत मां दे कदमां थले ते नाल के आवे। सुनिया जे ध्यान नाल जन्नत वाली
دیا ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا۔ ایک قرآن والے نے تیرے بچیاں نو سکھایا ہے تے چان منور صورتاں دیندے قبری پاؤ ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا اجے منو نی لتھا چاؤ ایتھے گانے بنن والیاں مارن روڑ ٹاؤ ایتھے بندے آؤ پرونا تو آیا پرونیاں نو جانا پیندا ہے ایتھے کسے بھی نہ پکا ڈیرا لایا اس دل نو میں بڑا سمجھایا اینا ہتھاں نال کنبہ دفنایا اینا ہتھاں نال مکی دفنایا اینا ہتھاں نال الوی دفنایا اینا ہتھاں نال یا عزیز صاحب دفنایا پرونیاں نو جانا پیندا ہے پوچھی انہاں ماواں کولوں انہاں دا کی حال ہے پوچھ آپ صاحب کولوں اج انہاں دا کی حال ہے جیل وچ جس نو ملیا پیغام ٹر گیا تاڈا پیارا ایک کزن حفصہ ٹر گیا تاڈا پیارا بہنوئی صاحب نالے اوے انہاں میرامی دکھ سینے لایا پرونیاں نو جانا پیندا ہے اس دنیا نے بڑے بڑے معاف نہیں کیتے ساری عمر کیریئر بنا دیا لگ جاندی ہے دوری دنیا دے رشتے دار تین مٹھا مٹی دیاں پاندے نے تے جنہاں نہ گوڑیاں ہون ٹپے پر پر کے پاندے نے آج دنیا دے لوگوں جملہ سنیے میں بڑے دردناک جملہ کہنے لگا چھڑ پنجرے اڈ شہباز گئے کتنے گھر خالی ہو گئے میرے بھائیو کبھی مت کہنا میں قرآن کل سے پڑھوں گا مت کہنا کل سے پڑھوں گا کسی کا آخری سال چل رہا ہے کسی کا آخری ماہ چل رہا ہے کسی کے آخری 6 ماہ چل رہے ہیں کسی کے آخری 3 ماہ چل رہے کسی کا آخری 2 ماہ چل رہے کسی کا آخری 1 ماہ چل رہا ہے کسی کے آخری 15 دن چل رہے کسی کے آخری 8 دن چل رہے کسی کا آخری ہفتہ چل رہا ہے کسی کا آخری 6 دن چل رہے کسی کے آخری 3 دن چل رہے کسی کے آخری 1 دن چل رہا ہے کسی کی یہ آج کی آخری رات ہے اور صبح اعلان ہو جانا حضرات فلاں اپنے مالک کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اللہ کی قسم ہے آج جس ہیرے کو میں اللہ کے سپرد کر کے آیا ہوں اس کی آواز کو خاموش کرانے کے لیے بڑے بڑے سپر طاقتوں نے زور لگایا مگر آواز خاموش نہ ہوئی آج ساری کائنات کے سپر طاقت کے مالک نے ایک آواز دی کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور آج کتنے دوست یہ دیر لگا کے بیٹھے ہوئے ہائے ابھی تھوڑی دیر کے بعد جلسہ ختم ہو جائے گا ہم گھروں کو جائیں گے مولوی اپنے گھروں کو جائیں گے نہیں میرے بھائیوں کسی کو گھر جانا بھی نصیب نہیں ہوگا اور آج ہم اس زمین کے اوپر ہیں اور بڑے اکڑ کے چلتے ہیں کل ہم زمین کے نیچے ہوں گے لوگ ہمارے اوپر سے اکڑ کے گزر جائیں گے کتنوں کا خیال ہے یہ جے روڈ میرے سے بستہ
ہوتا ہے۔ آج سن لیں وہ جیلوں والے قبرستان میں پڑے ہیں اور جیل روڈ آباد ہے، چنگی آباد ہے، اور سن لیں جتنے لوگ اس انتظار میں ہیں، میں سردی بڑی ہے، وضو نہیں ہوتا، میں صبح قرآن پڑھوں گا، آج میں سو جاتا ہوں۔ کتنے لوگوں کو سونا نصیب ہوتا ہے مگر صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ کہتے ہیں عشاء کی نماز نہیں پڑھی، کل سے میں فجر کی نماز پڑھوں گا، مگر فجر کی اذان سننا بھی بسانہ بھی قبول نہیں ہوتی، اور اذان سے پہلے ہی دنیا سے چلے جاتا ہے۔ میں نے چیچا وطنی میں ایک شیخ الحدیث و تفسیر مناظر اسلام اور ولی کامل علامہ مفتی اصغر حازم رحمت اللہ علیہ کے بھائی مولانا عبدالاکبر اعلیٰ کو دیکھا، اذان پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ گھر سے اپنی بیوی کو کہہ کے آیا تم نے کھانا بنانا ہے، میں اذان دے کے نماز پڑھا کے گھر آ جاتا ہوں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ بیوی نے سنا، نمازیوں نے سنا، محلے نے سنا ہے، مگر حی علی الصلاۃ زبان پہ نہیں آیا۔ اپنے مالک کے پاس جا چکے ہیں، لوگوں نے مراب سے آ کر اٹھایا، وہ دنیا دارو جب مالک کا حکم آ جانا ہے اس نے حی علی الصلاۃ کا بھی موقع نہیں دینا۔ کس لیے کہہ رہے ہو کہ میری زندگی بڑی ہے؟ نکلو اس دنیا کے دھوکے سے۔ لوگو للہ اللہ کا قرآن پڑھیے کریے۔ خالق کے کائنات نے فرمایا دنیا میں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ خالق نے فرمایا لوگوں کائنات میں ساری کائنات دھوکے میں، کوئی کہتا میں اس دکان کا مالک، کوئی کہتا میں اس مکان کا مالک، کوئی کہتا اس میرج ہال کا مالک، کوئی کہتا میں چنگی کا مالک، کوئی کہتا میں ٹاؤن شپ کا مالک، کوئی کہتا میں لاہور کا مالک، کوئی کہتا میں پشاور کا مالک، کوئی کہتا میں پورے پاکستان میں ایک مربع کا مالک۔ اللہ کائنات کا خالق کے کائنات فرماتے ہیں سب جھوٹ ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں ہلاک کر دیتا دنیا کے مال نے، کثرت نے، کہ تمہیں اللہ بھی بھول گیا، آخرت بھی بھول گئے، قبر بھی بھول گئے۔ نکلو اس دنیا کے دھوکے سے۔ عربوں والے بھی خاک میں ملے بیٹھے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نابجی 7 ریلوے اسٹیشن اس کی زمین میں، میرے بھائیوں اس کے جنازے میں 13 سے 14 آدمی جنازے میں شریک تھے۔ جناب صدر پاکستان ممنون حسین میں نے اپنی آنکھوں میں دیکھا، اس نے نابی اللہ صدر پاکستان کا عہدہ حلف اٹھایا، اس کے جنازے میں 20 سے 25 لوگ شامل تھے۔ بتاؤ پرویز مشرف پاکستان کا طاقتور حکمران گزرا ہے، مساجد کے لیے قانون بنایا کہ میرے 15 محکموں کی منظوری کے بغیر کوئی مسجد نہیں بنیں گے۔ آج اس کی قبر پہ دیکھنے والا، دعا کرنے والا کوئی نہیں۔ مدرسہ سبیل القرآن پھر بھی چل رہا ہے، مساجد پھر بھی بن رہی ہے۔ ادھر دیکھے تو علامہ آصف ربانی کی مسجد، ادھر دیکھے تو جامعہ مدنیہ، بڑے بڑے مراکز قائم ہو چکے ہیں۔ یہ دنیا میں دین پہ، قرآن پہ، مساجد پہ پابندیاں لگانے والے خود قبروں میں چلے جائیں گے۔ قرآن بڑھتا جائے گا، حدیث پھیلتی جائے گی، اسلام پھیلتا جائے گا۔ نکلو
نکلو یہ دھوکے سے، اپنی دکانوں سے رخ چینج کر کے آخرت کی طرف رخ موڑ لو، کائنات کی دنیا کی رنگیلیوں سے رخ چینج کر کے اپنی قبر حشر کی زندگی کی طرف رخ چینج کر لو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس دنیا کے دھوکے سے نکلو اور اچھائی کی دعوت دو، برائی سے روکو، اس دنیا کے اندھیر نگری سے نکلو، یہ سارا حسن تیرا خاک میں مل جائے گا۔